لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، فضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں فوری سیل کرنے کا حکم، دھوئیں کے تدارک نہ کرنے والی فیکٹریاں گرانے کی آبزرویشن بھی دے دی، ماتحت عدالتوں کو سیل کی گئی فیکٹریاں کھولنے کا حکم دینے سے بھی روک دیا۔ باغوں کے شہر کو سموک کا روگ لگ گیا، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ پنجاب بھر میں ایک ماہ کے لیے سموگ ایمرجنسی نافذ، تمام تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار، حکومت کی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ سے امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی ملاقات، اسموگ سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ اسموگ سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کی تکنیکی معاونت چاہیے، بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ میں اضافہ ہوا۔ LWMC کے انسداد اسموگ اقدامات، روزانہ 100 کلومیٹر سڑکوں کی صفائی، 300 کلومیٹر سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ، شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات۔ ٹریفک پولیس کا اسموگ وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن، دھواں چھوڑنے والی 4311 گاڑیاں بند، قوانین کی خلاف ورزی پر 10,000 سے زائد گاڑیوں کے چالان، بغیر ترپال ڈمپر اور ٹرالیوں کے خلاف بھی سخت ایکشن۔ انجمن تاجران کا اسموگ کے تدارک کے حوالے سے اجلاس، صدر مجاہد مقصود بٹ نے صدارت کی، اسموگ کی صورتحال، ٹیکس ریٹرن میں توسیع کے حوالے سے تبادلہ خیال، چیئرمین FBR سے ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ، مارکیٹوں میں آنے والے کسٹمرز کے لیے ماسک کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں، پارٹی امور اور انتخابات کے حوالے سے تیاریوں پر تبادلہ خیال، رہنماؤں نے اپنے حلقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا، ملاقات کرنے والوں میں اویس خان لکھاری، عابد رضا کوٹلہ اور سردار محمد یوسف شامل۔ انتخابات منصفانہ ہونے چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیگی رہنما جاوید لطیف نے کہا، سپریم کورٹ کا انتخابات کے حوالے سے فیصلہ خوش آئند ہے، فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کا 10 سال بعد پوچھا گیا، 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا تو سب کو پتہ ہے۔ چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ ان پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے؟ کیا اس ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے کہ ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اور ریاست کے خلاف ایک نوجوانوں کا کمزور یا ناپختہ ذہن کو اس طرح پختہ کر دیا جائے کہ شاید ان کے علاوہ باقی تمام ریاست مخالف لوگ ہیں؟ کیا اسی طرح رہنے دیا جائے اور انتخابات بھی ہونے دیے جائیں؟ شاہین سیاسی فاقتوں کا شکار کرنے کے لیے تیار، سیکرٹری اطلاعات IPP فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ سیاسی فاقتائیں دہائیوں سے عوام کو بیوقوف بناتی چلی آ رہی ہیں، الیکشن کا سائرن بجنے کے بعد صف بندی شروع ہو گئی، IPP اپنی بہترین ٹیم میدان میں اتارے گی۔ چیف آرگنائزر کاف لیگ چودھری سرور کا انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم، کہا انتخابات ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ PTI کے دور میں گورنر ہاؤس کو لیگل سپورٹ حاصل نہیں تھی، وہ اس سے پہلے تعینات گورنر نے اپنے آئینی کردار سے انحراف کیا، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی پروگرام لاہور رنگ اسپیشل میں گفتگو، کہا کہ چودھری پرویز الہی کی کابینہ کا بغیر کسی التوا کے حلف لیا، حالات جیسے بھی ہوں لیکن آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم کا بڑا فیصلہ، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کو اب نمبرز نہیں گریڈ ملے گا، آئندہ سال سے طلبہ کو سیمسٹر سسٹم کی طرز پر گریڈ دیے جائیں گے، پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ کے تعلیمی بورڈز میں فارمولا نافذ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سرکاری جامعات میں مستقل وائس چانسلرز بھرتی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے معذرت کر لی، حکومت نے 27 سپتمبر کو اجازت کے لیے الیکشن کمیشن کو خط ارسال کیا تھا۔
تدریسی معاملات میں بدنظمی کسی صورت برداشت نہیں، نگران صوبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت اجلاس منصور قادر نے کہا تمام یونیورسٹیز حکومت کی نیو ریکروٹمنٹ پالیسی پر سختی سے عمل کریں۔ اجلاس میں وائس چانسلرز، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حکام اور محکمہ خزانہ کے نمائندے شریک ہوئے۔ 2 روز میں کالج خالی کرو، یہاں دفاتر بنیں گے۔ گورنمنٹ کالج گلبرگہ کا بڑا اکیڈمک بلاک سپورٹ کے دینے کا انکشاف، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کی جانب سے پرنسپل پر عمارت خالی کرنے کے لیے دباؤ، ڈاکٹر عارف کا اکیڈمک بلاک خالی کرانے سے انکار۔ لیسکو فیلڈ سٹاف بجلی چوروں کے خلاف ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف، مہم کے دوران 23,201 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی، 11,574 ملزم گرفتار، 22,145 مقدمات درج، 4 کروڑ 43 لاکھ یونٹس چارج، 1 ارب 90 کروڑ 41 لاکھ روپے ریکوری۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافے کا امکان۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی گندم کی ریلیز نہیں کی گئی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے گیس کے نرخوں میں کمی، چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نارتھ ریجن کامران ارشد نے کہا حکومت نے برآمدی سیکٹر کا مطالبہ پورا کر دیا، برآمدات میں ماہانہ $60 کروڑ کا اضافہ ہوگا۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، پی آئی اے کا عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں بڑی کمی کا اعلان، ترجمان کے مطابق لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد سے جدہ کے لیے 2 طرفہ عمرہ ٹکٹ 87,000 روپے کا ہوگا، کرائے میں فوری طور پر کمی۔ موسم کے تیور بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے ڈنک تیز، 24 گھنٹے میں 90 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے، شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 68 مریض زیر علاج، شہر میں ڈینگی کیسز کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی۔ بیدیا روڈ انڈر پاس تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، نگران وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹ سائٹ کا دورہ، محسن نقوی نے کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ انڈر پاس چند روز میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کمشنر لاہور کا خالد بٹ چوک انڈر پاس کا دورہ، چیف انجینئر اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ، محمد علی رندھاوا نے کہا شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری ہے، میگا پروجیکٹس رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھولے جائیں گے۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، جوہر ٹاؤن، پائن ایونیو اور ملحقہ اسکیموں میں کارروائیاں، 36 سے زائد غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل املاک مسمار۔ مال روڈ کی بحالی کے بعد خستہ حال سڑکوں اور لائٹس کی مرمت کا کام جاری، انفراسٹرکچر ونگ نے 37,000 اسکوائر فٹ سڑکوں پر پیچ ورک مکمل کر لیا، چیف آفیسر اقبال نوید کا تمام سڑکوں کا دورہ، کہا شہر کے مختلف علاقوں میں 2,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کی بھی مرمت کی گئی۔ اب گاؤں چمکیں گے، منصوبے کا دوسرا مرحلہ، سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد کی زیر صدارت اجلاس، ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ کو فیز 2 سے متعلق اہم ہدایات جاری، کہا کہ دوسرے مرحلے میں چوکیداروں کی تعیناتی ہوگی، سینیٹیشن فیس کی کلیکشن میں بہتری کے لیے مارکنگ ہوگی۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کے لیے دروازے کھول دیے، آئی ٹی پروفیشنلز، طلبہ اور عام شہری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر سکیں گے۔ ایم ڈی اتھارٹی محمد احسن یونس نے کہا دورے سے قبل سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا ویب سائٹ کے ذریعے اجازت لینا ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، صدر پی ٹی آئی کو ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں پیش نہ کیا، اڈیالہ جیل حکام نے میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی، بتایا کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ملزم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے۔ خدیجہ شاہ اور صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں، آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، عدالت کو بتایا کہ واٹس ایپ، شناخت پریڈ اور مختلف ذرائع سے تصدیق کے بعد گرفتاریاں کی گئیں۔ عدالت نے 10 نومبر تک تحریری جواب مانگ لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے خدیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
گورنر پنجاب سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات. وفد کا پاکستان میں سیاسی اور معاشی حالات میں بہتری پر خوشی کا اظہار. پاکستانی یونیورسٹیز کے کیمپس سعودیہ میں کھولنے کا مطالبہ. بلیغ الرحمان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا اثاثہ قرار دیا. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملاقات میں سینئر رہنما آئی پی پی اسحاق خان خاکوانی اور اون چودھری بھی موجود تھے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا رائیونڈ کا دورہ. منتظمین تبلیغی مرکز کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا. کہا سیکیورٹی اور میونسپل انتظامات مکمل ہیں. 150 سے زائد اضافی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے. لبرٹی چوک میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کا احتجاجی مظاہرہ. فلسطینیوں کے حق میں نعرے. غزہ میں جاری اسرائیل کی بربریت کے خلاف آواز بلند کی. مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ. حکومت کا یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان. 9 نومبر بروز جمعرات عام تعطیل ہوگی. کابینہ ڈویژن نے اقبال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور فیسٹیول کا مقصد لاہور کی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو اجاگر کرنا ہے. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا جائے گا. سپیریئر یونیورسٹی میں ہمالین شیف نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد. طلبہ کو صحت مند کھانے سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. ہمالین شیف نیوٹریشن کی جانب سے طلبہ کو 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا. تعبیر اور سپیریئر یونیورسٹی کے انکوبیشن سینٹر اور اسکیل اپ پی کے اشتراک سے بزنس ڈیولپمنٹ ورکشاپ. خواتین انٹرپرینیورز کی خصوصی شرکت. ورکشاپ میں کاروباری امور سے متعلق مختلف موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. ذکا اشرف نے عہدے کا غلط استعمال کیا اور سنگین غلطیاں کی. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے رکن کی چیئرمین پر الزامات کی بوچھاڑ. کہا ذکا اشرف نے ایسے فیصلے کیے جن کا انہیں اختیار نہیں.